میں ہندوستان گیا تو درویش تھے وہاں، اور کامل درویش تھے، شیخ المحدثین تھے حضرت مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ۔ ملاقات ہوئی تو مجھ سے پوچھنے لگے، مجھے بہت سارے لوگوں نے ایڈریس پوچھا، نام تعارف کرتے ہیں نا لوگ، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کتنا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ پاکستان کے کس صوبے میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا پنجاب میں۔ تو پہلا لفظ ان کا یہ تھا، داتا صاحب آپ سے کتنی دور ہے۔ یہ تعارف ہے، رب کریم کے بندوں کی نظر میں ہمارا یہ تعارف ہے۔ لاہور والو، تمہیں کیا بتاؤں تم کتنے خوش قسمت ہو، کس قدر ناز میں ہو، کس نگری میں بستے ہو، کس کے شہر میں رہتے ہو، کس شخصیت نے آ کے یہاں فیض پایا ہے۔ فیصل آباد میں رہتے تھے حضرت محدث اعظم پاکستان، اور سارا دن حدیث پڑھاتے تھے، اور حدیث بھی اس درد سے پڑھاتے تھے کہ حضور کی بات پڑھاتے نہیں تھے، پلا دیتے تھے، لیکن اپنے بڑھاپے میں اور اپنی مصروفیت میں بھی ہر جمعرات کو فیصل آباد سے داتا صاحب حاضری دینے آیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے آدمی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک شکوہ بھی ہے میرا، وہ میں نے آج کرنا نہیں، اہلیان لاہور سے، وہ میں نے کرنا نہیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دور دور سے آ کر کے فیض یاب ہوتے رہے یہاں اولیاء صوفیاء، وہ مجھ سے کہنے لگے داتا صاحب کا مزار آپ سے کتنی دور ہے؟ تو وہ چونکہ سب اردو بولنے والے ہیں تو میں جلدی میں جواب دینا تھا، تو میں نے اپنی پنجابی میں کہا، میں کہا جی نیڑے ہی ہے، گھنٹے ڈیڑھ کا ہی فاصلہ ہے، نیڑے ہی ہے۔ تو وہ چونک گئے، مجھے کہنے لگے نیڑے کا ترجمہ بھی تو کرے نا۔ تو میں نے کہا نیڑے کا مطلب ہے کہ قریب ہے ہمارے بالکل۔ کہنے لگے پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور وہ آ چکے تھے، حاضری دے چکے تھے، مجھ سے انہوں نے کچھ باتیں پوچھی، مجھے اچھا لگا۔ بڑے تعارف زندگی میں ہوئے اور بڑی بڑی نسبتوں سے پہچانے گئے، لیکن یہ تعارف مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے اس رنگ میں بات کی کہ آپ وہاں رہتے ہیں جہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب ہی ہیں۔ میرے عزیز، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو کبھی آپ غور کریں گے، کبھی ان کو پڑھیں گے، کبھی ان کی خدمات کو سمجھیں گے، کبھی ان کے فیض کو سمجھیں گے، اور اگر پھر بھی کسی کو مشکل آئے نا تو وہ جا کے حضرت اقبال کی قبر پہ کھڑا ہو، وہ بتائیں گے کہ سید حجویر کا مقام کیا ہے اور کس رنگ میں انہوں نے خدمت دین متین کی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری باتیں کرتے 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 خودداری کی بات تک آ پہنچے۔ لا یسألون الناس الحافا، فرماتے ہیں بندوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرنا، اپنی پشت پر ہمیشہ رب رسول کو محسوس کرنا، کوشش کرنا کہ تمہارے کام اس طرح کے ہوں کہ تمہاری تائید اللہ رسول کریں۔ ساری زندگی اس سیاست میں نہ الجھ جانا کہ میں کس طرح لوگوں کو قائل کر سکتا ہوں، تعلقات کیسے بنا سکتا ہوں، میں کس طرح کی سیاست کروں گا کہ میرا حلقہ احباب بڑھ جائے، اور کس طرح کا میں طریقہ کار کروں کہ بہت سارے لوگ مجھے جاننے لگے، ایک ٹیلی فون کال پہ میرے سارے کام ہونے لگے۔ صرف اسی سیاست میں نہ الجھے رہنا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہ کرنا، بلکہ فرماتے اس طرح کے کام کرنا کہ تمہیں خدا رسول کی مدد نصیب ہو جائے، اور جن کے ساتھ رب رسول ہوتے ہیں پھر انہیں دنیا داروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درویشو فقیرو اپنی تربیت اس طرح کی بناؤ کہ تمہیں دنیا داروں کی پشت پناہی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کسی سیاست سے اڑنا ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جیڑیاں گڈیاں آپے یوڑیاں او نہ چڑھن اونچائیاں، اے او ہوئی گڈیاں اچیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں، تے نالے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے انج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا۔ جب اللہ رسول کی آپ کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے نا، میں آپ سے عرض کروں میرے وطن کو نا اس وقت مدد کی ضرورت ہے، رب رسول کی مدد کی۔ ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد بحال ہو جائے، قوم ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جائیں، ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جائیں، ہم یکجان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ محبت انڈیل دے ہمارے قلوب کے اندر،
ہمیں اس تائید ہمارے گھروں سے لے کر ایوان تک گھروں میں لڑائیاں، قبیلوں میں لڑائیاں، فسادات، جھگڑے، رکاوٹیں، ضرورت ہے رب رسول کی پناہی کی، وہ نصیب ہو جائے تو سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ داتا صاحب آگے بڑھے اور بڑھتے بڑھتے انہوں نے محبت کا تذکرہ شروع کر دیا۔ محبت کی بھی لوگوں نے اپنی اپنی تشریح کی ہے، عشق کا بھی لوگوں نے اپنا اپنا عنوان بیان کیا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری بولے اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان لے کے آئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں تمہیں بتاؤں محبت کیا ہے؟ فرماتے مجھے حضرت شبلی کا وہ فرمان پسند آیا ہے، محبت یہ ہے کہ صرف محبوب ہو، محبوب کے سوا کوئی بھی نہ ہو۔ یہ محبت ہے، سوائے محبوب کے سب کچھ بھول جانا، یہ محبت ہے۔ یعنی تو رسول پاک سے محبت کرے، پھر تجھے برادری کے رسم و رواج یاد نہ آئے، پھر تجھے قبیلے کے رسم و رواج یاد نہ آئے، پھر تو یہ نہ کہے کہ بنے گا کیا، آگے کیسے بڑھوں گا۔ محبت حضور سے ہے اور محبت تجھے ہر چیز بھلا دے، بس تو پھر وہی حق ادا کرے جو تجھے رسول پاک نے ادا کرنے کا کہا ہے، پھر وہی ڈیوٹیاں کرے جو نبی پاک علیہ السلام نے تیرے ذمے لگائی، باقی تو ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو نکل آئے۔ ماں سوائے محبوب کے ہر چیز کو چھوڑ دینا، یہ محبت ہے۔ پھر داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آگے چلتے ہیں، اور ایک بات آپ نے بڑی ضروری کر کے لکھی ہے اور آج میرے وطن کو اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ جتنے بھی ہمارے حکمران آتے ہیں نا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک عجیب سا راگ الاپتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے مشکل حالات ہیں، معاشی طور پہ بڑی پریشانی ہے۔ وہ نا کئی دفعہ ان کی باتیں سن کے ایسے لگتا ہے جیسے بیچارے کے گھر میں آج صبح کے لیے آٹا کوئی نہیں تھا، اتنی ٹینشن میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اور پھر بعض اوقات بڑا ترس آتا ہے بعض لوگوں پہ، وہ کہتے ہیں جناب ہم بڑے مشکل فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے؟ کس کے لیے مشکل فیصلہ؟ مالداروں کے لیے؟ اس غریب کے لیے تم مشکل فیصلہ کرنے جا رہے ہو جو بیچارہ روز بیٹی کے سسرال والوں کو ٹالتا ہے، کہتا ہے 2 مہینے کا ٹائم دے دو، مجھے پتا ہے کہ منگنی کو دیر ہو گئی پر 2 مہینے کا ٹائم دے دو۔ ان لوگوں کے لیے مشکل فیصلے کرنے جا رہے ہو جس کا بیٹا پردیس میں ہے اور باپ ٹیلی فون کر کے کہتا ہے کہ بیٹا حالات بڑے خراب ہیں، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو بیٹا کہتا ابا جی یہ فکر نہ کریں، میں 9 گھنٹے پہلے بھی کام کرتا ہوں، ایک دوست سے میں نے بات کی ہے، مجھے پارٹ ٹائم بھی نوکری مل جائے گی۔ ان لوگوں کے لیے مشکل فیصلے کر رہے ہو۔ میں آج آپ کو داتا صاحب کی یاد میں سجی ہوئی اس خوبصورت بزم پر آپ کی خدمت میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، اگر حکومت ہمارا احساس نہیں کرتی تو ہم خود نہ ایک دوسرے کا احساس شروع کر دیں۔ میں عرض کروں گا امیروں سے کہ تھوڑے تھوڑے اخراجات کم کریں، میں گزارش کروں گا احباب سے کہ تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے پر توجہ دیں۔ سخاوت حسن ہے زندگی کا، اور آپ کو پتہ ہے کنویں سے سارا پانی نکل جائے تو اللہ تعالیٰ تازہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس میں سے پانی نہ نکالا جائے تو وہ تازہ نہیں رہتا۔ سخاوت کرو گے نا تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان داتا صاحب نے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم خرچ کرو، رب تمہارے اوپر خرچ فرمائے گا۔ سخاوت شرط ہے ولایت کی۔ ولی سخی ہوتا ہے، ولایت اور سخاوت یہ ہم معنی چیزیں، اس میں سخاوت نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ ولایت کی اصل تک وہ پہنچ سکا۔ ولی جو ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ کشادہ ہوتے ہیں، وہ بانٹتا ہے، وہ دیتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نا یہاں سخاوت کا پورا باب باندھا ہے، اور
انہوں نے عجیب طرز اختیار فرمائی ہے سمجھانے کے لیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت مولا علی شیر خدا کے بھتیجے، وہ فرماتے میں مدینہ منورہ سے باہر نکلا، یہ داتا صاحب نقل فرما رہے ہیں، مدینہ طیبہ سے باہر نکلا تو ایک باغ میں نے ایک غلام کو کام کاج کرتے دیکھا، سمجھے مالی کی ڈیوٹی کرتا تھا، وہ غلام تھا کسی کا۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کام کاج کر رہا تھا، مزدور آدمی تھا، تو اس نے ٹفن کھولا اپنا کھانا کھانے کے لیے۔ ہمارے پنجابی میں اب وہ ٹفن آپ کو سمجھانے کے لیے بولا میں نے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلے پونا ہوندا سی، اودے وچ روٹی بن کے ڈیرے جاندی سی، تو وہ جو بھی اس کے پاس اس وقت برتن تھا وہ برتن اس نے کھولا اور اس میں سے 3 روٹیاں اس نے نکالی، اور جو اس وقت اس کے پاس سالن موجود تھا وہ کھانے ہی لگا تھا کہ ایک کتا کہیں سے آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر فرماتے میں بھی کسی کام کے لیے جا رہا تھا تو وہاں کچھ دیر کے لیے میں باغ میں رکا، وہ کتا آیا تو اس غلام نے ایک روٹی کتے کے سامنے ڈالی، کتے نے روٹی کھا کے پھر اس غلام کی طرف دوبارہ دیکھا، یعنی اور مانگ رہا تھا۔ فرماتے اس نے دوسری روٹی بھی کتے کے آگے ڈال دی، ایک روٹی بچی، پھر کتے نے اس روٹی کو نگل کر کے پھر دوبارہ اس غلام کی طرف دیکھا تو اس نے تیسری بھی ڈال دی۔ اب کتا وہاں سے پیٹ بھر کے رخصت ہو گیا۔ آپ فرماتے میں اٹھ کے اس کے قریب گیا اور میں نے جا کے اسے کہا تیرے لیے روز کتنی روٹیاں آتی ہیں دن میں؟ کہنے لگا 3۔ تو میں نے کہا ساری تو نے کتے کو ڈال دی۔ کہنے لگا یہ کتا یہاں کا نہیں تھا، یہاں کتے نہیں ہوتے، بیچارہ کہیں سے آیا تھا، بھوکا تھا، امید لگا کے آ گیا تھا کہ مجھے کھانا مل جائے گا، اب میں اسے تھوڑی دے دیتا اور تھوڑی بھوک رکھ لیتا۔ میں انسان ہوں، میرے اندر برداشت ہے، رات کھانا کھایا تھا، اللہ پھر بھی عطا فرمائے گا، روز دیتا ہے نا پیٹ بھر کے تو وہ دے گا نا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تو کہتا ہے تو مجھ پر بھروسہ تو کر، میں وہاں سے دوں گا، تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کتے یہاں ہوتے نہیں، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، وہ مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ یہاں کا نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا، آ گیا، بھوکا تھا، میں نے ایک روٹی ڈال کے انتظار کیا، اس کا پیٹ نہیں بھرا، دوسری بھی دے دی، تیسری بھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں وجد ہو گیا مجھے غلام کی بات سن کے، اس لیے کہ امیر نہیں تھا پر سخی تھا۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ فرمانے لگے وجد ہو گیا کہ غریب ہو کے سخاوت، اور سارا ہی دے دیا۔ فرماتے میں باہر نکلا، معلومات کی غلام کس کا ہے، کہا فلاں کا غلام ہے، اور قریب بکریاں بھی چرا رہا تھا، بکریاں بھی کھڑی تھی۔ کہتے وہ میں نے غلام بھی خریدا، بکریاں بھی خریدی، وہ زمین بھی خریدی۔ میں نے اس غلام کو بلایا اور بلا کر کے میں نے وہ بکریاں بھی اسے دے دی، زمین بھی دے دی، آزاد بھی کر دیا۔ کہنے لگا حضور جتنا مرضی بھی مالدار ہو جاؤں، مزاج ہی سخاوت کا ہے، کھڑے کھڑے ساری بکریاں غریبوں میں بانٹ دی، زمین اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی، اور جاتے جاتے کہنے لگا دعا کیجئے گا رب مجھے دیتا رہے اور میں اس کے رستے میں بانٹتا رہوں۔ داتا صاحب کہتے ہیں تو سخاوت کر، تو بانٹنا شروع کر، تو اللہ کے رستے میں دینے کا مزاج بنا۔ اور یہ ساری باتیں لکھتے نا، کافی چیزیں لکھی ہیں داتا صاحب نے، کافی چیزیں لکھی ہیں، اور لکھتے لکھتے نا پھر وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان بھی لکھا ہے، اور ایسا شاندار لکھا ہے، ایسے انوکھے انداز میں لکھا ہے داتا صاحب نے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک کے پاس ایک غریب آیا تھا، اس نے آ کے کہا تھا حضور میں سوالی ہوں، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے۔ منہ مانگی کہیں سے نہیں ملتی، صرف دروازہ رسول سے ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک ایک غریب آیا، اور داتا صاحب اس کو روایت فرما رہے ہیں، اگرچہ کتب حدیث میں بھی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں، کچھ عطا کیجئے۔
تو غریب کو تھوڑا بھی دیا جا سکتا ہے، 1 مہینے کا راشن بھی دیا جا سکتا ہے، 2 مہینے کا بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، داتا صاحب نقل کرتے ہیں، 2 پہاڑیوں کے بیچ، 2 وادیوں کے بیچ بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ کھڑا تھا، سارا ہی رسول پاک نے اس مانگنے والے کو عطا کر دیا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ سارا دے دیا، اب وہ اپنے گاؤں چلا گیا، پنڈ چلا گیا، اور اس نے جا کے آواز نکالنی شروع کر دی، اونچی آواز میں کہنے لگا، چلو 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 سارے مدینے چلو، حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غریبی کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، خوف نکل جاتا ہے غربت کا، چلو سارے مدینہ شریف چلو۔ میرے دوستو، مزاج میں سخاوت پیدا کریں، اپنی طبیعت کو زیادہ سے زیادہ مائل کریں کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے، دوسروں کا احساس پیدا کرے۔ یہ کشف المحجوب شریف میرے ہاتھ میں ہے، اپنی اپنی بساط ہوتی ہے۔ جیسے ہی داتا صاحب کے عرس قریب آتے ہیں، میں اسے منگا لیتا ہوں اور پڑھنا شروع کر لیتا ہوں۔ کتنی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں مجھے خود بھی یاد نہیں، لیکن انسان ہے نا، ظاہر ہے پوری دل جمی سے بعض اوقات آپ کوئی کام نہیں کرتے، اور کسی وقت کرتے ہیں تو کوئی چیز آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوتی ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو نیا رنگ سامنے آ جاتا ہے۔ بعض چیزیں ہر دفعہ ایسی انوکھی ملتی ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے کہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ ایک تو داتا صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھانا کم کھائیں، ضرورت کے وقت کھائیں۔ ایک آپ فرماتے ہیں باتیں تھوڑی کریں، آپ فرماتے ہیں جو فضولیات ہیں نا، ان کا بھی نشے کی طرح نشہ ہوتا ہے، اور پھر بعض لوگ بہت بولتے ہیں تو نتیجتاً کوتاہیاں بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جو طریقت کے سالکین ہو، جو تربیت لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ شدید بھوک لگے تو کھائیں، بہت ضروری ہو تو کلام کریں، اور جب تک نیند پوری طرح گرا نہ لے اتنی دیر سوئے نہیں۔ کوشش کریں غفلت والی زندگی نہ ہو، اپنے مزاج کے اندر حوصلہ اور صبر اور تحمل اور بردباری، اس کا مزاج بنائیں۔ آخری گزارش آج کی اس نشست میں آپ حضرات سے کرنی ہے، ایک ہے اللہ والوں کی کرامات، ایک ہے اللہ والوں کی تعلیمات۔ رب کریم کے بندوں کی جو تعلیمات ہیں نا، اس پر توجہ دینی شروع کریں۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، میں وہیں پہ دوبارہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ داتا صاحب ایک انجمن کا نام ہے، داتا صاحب ایک مشن کا نام ہے، داتا صاحب ایک ڈیوٹی کا نام ہے، داتا صاحب ایک خدمت کا نام ہے۔ ہم بڑے مختصر وقت کے لیے دنیا میں آئے، ڈھیروں لوگ دنیا میں آئے وہ چلے گئے، اور ایک لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اپنے اپنے وقت پہ سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کھانا من چاہا، پہننا من چاہا، نیند بہت لمبی کرنا، اور ہر وقت شغل میلے کی زندگی جینا، اس سے نہ وجود، صلاحیتیں، تعلیم، قابلیت سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بامقصد بنائیں۔ داتا صاحب کی زندگی سے 3 چیزیں ضرور سیکھیں۔ ایک تو تربیت لیں، داتا صاحب نے ایک مرشد سے تربیت پائی ہے، حسنی حسینی سید ہے، پھر بھی کہیں جا کے تربیت پائی ہے۔ تربیت کیسے ملے گی؟ اچھے گمان سے تربیت ملے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ جمعہ والے دن جس خطیب کی آپ تقریر سنیں آپ اس کا ہر معاملہ پہلے ڈسکس کریں اور پھر ہی آپ تربیت پائیں۔ جو خیر کی بات ملتی ہے اسے حاصل کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لو، جہاں سے خیر کی بات ملے اسے حاصل کریں۔ صحیح العقیدہ آدمی کی بات توجہ سے سنیں، اس سے خیر پائیں۔ اور پھر دوسری گزارش یہ ہے کہ علم کو، کتاب کو، بزرگوں کو، ان کو اپنے باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ کاروبار چمکانے کے لیے ہی دعائیں کراتے رہنا اور دنیا پانے کے لیے ہی دعائیں کراتے رہنا۔ ایک دوست تھوڑے دن پہلے مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے، تو دیر تک میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، پھر میں نے انہیں نتیجتاً ایک بات عرض کی، میں نے کہا میں اچھا بزنس مین نہیں ہوں،
اس لیے میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ آپ کا کاروبار کیسے چمکے گا، اور میں کوئی اچھا سیاستدان نہیں ہوں، مجھے اس کے اتار چڑھاؤ کا نہیں پتا۔ ہاں، چھوٹا سا کتاب و سنت کا طالب علم ضرور ہوں، کوئی بات آپ دین کی پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، اور دنیاوی مقاصد کے لیے بھی اگر آپ کو خانقاہوں پہ جانا ہے تو پھر تو اس سے بہتر تھا آپ کسی دنیاوی طور پر کامیاب آدمی کے ساتھ لگتے، وہ آپ کو بھی اڑا کے لے جاتا۔ اللہ کے بندوں سے، کتاب و سنت سے، اولیاء سے رشتہ تربیت کے لیے بناؤ، ایک تو سیکھو اور پھر اس سے تربیت پاؤ۔ اور تیسری اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے نمائندے بن جاؤ، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کا اثر اپنی عملی زندگی میں لاؤ۔ آپ کا بھائی آپ کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا پڑوسی ہماری وجہ سے تکلیف میں نہیں تو وہ کہے گا یہ تمہیں تمہارے بزرگوں نے سکھایا۔ ہمارے ماتحت لوگ ہماری وجہ سے تکلیف میں نہیں ہونے چاہیے، ہمارے اہل خانہ، بیوی بچے تکلیف میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کسی شخص کا وجود تکلیف والا ہے تو پھر اس نے صوفیاء سے کچھ بھی نہیں پایا۔ تو یہ جو انا پرستی کی جنگ ہے نا، اس سے باہر آئیں۔ اللہ والے صلح پسند ہوتے ہیں، زیادہ الجھاؤ نہیں پیدا، بہت زیادہ تفریق ہو گئی ہے، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گروہ بننے لگ گئے۔ میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، عقیدہ تو زندگی میں حسن ہے، عقیدے کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، لیکن جو فروعی معاملات ہیں کم از کم ان میں احتیاط کریں۔ اور آج کی اس نشست میں جہاں ہم نے داتا صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا، وہاں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کا جو جام شروع فرمایا نا، اس کا تسلسل ہے، یہ آگے بڑھا ہے۔ خواجہ اجمیر، پھر حضرت قطب الدین، پھر حضرت نظام الدین، پھر بابا فرید الدین، پھر خواجہ نصیر الدین، پھر جس طرح یہ آگے سلسلہ وار چلا ہے۔ خواجہ معین الدین کے مرید ہیں حضرت قطب الدین، ان کے مرید ہیں بابا فرید الدین، ان کے مرید ہیں خواجہ نظام الدین، ان کے مرید ہیں خواجہ نصیر الدین، سلسلہ آگے چلا ہے۔ اسی صوفیہ اور درویشوں کی کڑی ایک اور اس بڑے سنگ میل کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کا نام لیتے جاؤ، کلام پڑھتے جاؤ، ذکر سنتے جاؤ تو دل میں حضور کا عشق بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی بڑے لوگ بڑی چیزوں پر اتھارٹی ہوتے ہیں، بڑے لوگ بڑی چیزوں پر یونیورسٹی ہوتے ہیں، بڑے لوگ بڑے چیزوں پر ادارہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عشق رسول پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جس کو عشق رسول، ادب رسول، تعظیم رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت اور عظمت اولیاء، یہ سارے عنوان اکٹھے سیکھنے ہوں وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سیکھیں۔ اپنی زندگی میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی محبت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی بات کی ہے عشق کی ہے، ادب کی ہے، شریعت کی ہے، سنت کی ہے۔ اپنے بزرگوں سے سیکھیں، ان سے فیض پائیں، اپنی ذہن سازی کریں۔